الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، آج تراویح میں 11ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں شروع کا حصہ سورہ توبہ کا گویا اختتام ہے۔ اس کے 4-5 صفحے ہیں، اور اس میں بھی تذکرہ وہی ان منافقین کا چل رہا ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے جان بوجھ کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تبوک سے تو آپ کو راستے میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور بہانے بازیاں کریں گے اور جھوٹی باتیں کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے اور اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ اسی کا ذکر ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے معذرت پیش کریں گے، قسمیں کھائیں گے، اور حقیقت میں اسی طرح انہوں نے قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ گویا انسانی کردار کا تذکرہ ہے کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے اور حقیقت میں ان کا ایمان و اسلام اور قرآن اور رسول سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح کے کردار کچھ ان لوگوں کے ذکر کیے گئے جن کا تعلق دیہاتوں سے تھا، جن کو الاعراب کہا گیا، تو سب کے سب دیہاتی ایک طرح کے نہیں تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جن کا نفاق اور جن کے دلوں کے اندر چھپا ہوا کفر بہت زیادہ تھا، دوسروں کے مقابلے میں اور بڑھا ہوا تھا۔ الاعراب اشد کفر و نفاقا، ان کا کفر اور نفاق بڑھا ہوا تھا، اور دین کے اور شریعت کے حدوں سے وہ کم سے کم واقف تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دیہات کے لوگوں کی بھی تعریف فرمائی کہ جو ان کے مقابلے میں جو کچھ خرچ کرتے تھے تو اسے جرمانہ سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے سلسلے میں ہمیشہ مصیبتوں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ ان کے مقابلے میں ایسے دیہات کے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وہ اللہ سے قربت کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گے۔ پھر اسی سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے انصار اور مہاجرین میں جو سب سے آگے بڑھ کر جن صحابہ نے اسلام کے سلسلے میں خدمات انجام دی، اور جو لوگ بھی احسان اور اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرتے رہے اور ان کے بعد اسلام میں داخل ہوتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، ان سب کی تعریف بیان کی گئی، اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جس جنت کا وعدہ فرمایا اس کا ذکر کیا گیا اور اسے سب سے بڑی کامیابی بتایا گیا۔ پھر منافقین کا دوبارہ تذکرہ ہوا، مدینے میں بھی اور اس کے آس پاس بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک مسجد کے نام سے بھی ایک عمارت بنا لی ہے، اور مسجد بھی ایسی جو ضرار ہے، جو نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو، اور تفریقا بین المؤمنین، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے پناہ گاہ بنائی گئی ہے، وہ کچھ چھپ کر وہاں تیاری کریں، اور نام اس کا مسجد دیا گیا۔ اور اسی طرح کفر کرنے کے لیے اور اللہ کا انکار کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ نام اس کا ضرور مسجد ہے، لیکن آپ ہرگز اس میں نہ کھڑے ہوں اور کبھی ان کے درمیان نہ جائیں۔ اس کے افتتاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعوت دے رہے تھے، اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی تعریف کی گئی اور وہاں کے لوگوں کی اور عبادت کرنے والوں کی کہ تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، آپ یہاں عبادت کریں، اور یہاں کے لوگ پاکی حاصل کرنے والے
اور بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کے اہتمام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا تو آپ نے حکم دیا، اور اس عمارت کو کہ جسے یہ مسجد کا نام دے رہے تھے اسے زرار کہا گیا، یعنی سراسر نقصان پہنچانے والی مسجد، اور اسے پھر اللہ کے رسول کے حکم سے جلا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ پھر ساتھ ہی ایمان والوں کی یہ تعریف بیان فرمائی گئی کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حلال و حرام کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 8-9 صفات بیان کی گئی، اور پھر فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ یہ نبی کے لیے یا کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اگر ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی تو یہ اس وقت جب تک اللہ نے ان کو نہیں بتایا تھا اس بارے میں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کے والد بھی اللہ کے دشمن ہیں، آزر، تو پھر حضرت ابراہیم نے برات کا اظہار کر لیا اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ اس سے پہلے سورہ مریم میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ، کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا ان 3 لوگوں کا کہ جن کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور اسی بنیاد پر اس سورہ کا نام غالباً التوبہ ہے۔ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم یہ سچے اور مخلص مسلمان تھے، اور تبوک میں یہ بھی نہیں جا سکے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، سچ سچ بتا دیا، اور آ کر کہا حضرت کعب ابن مالک نے کہ مجھے تو بولنے کی اور بات کرنے کی ایسی مہارت دی گئی ہے، اور وہ شاعر بھی تھے، کہ میں آسانی سے باتیں بنا سکتا تھا اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے، اس لیے میں اس دربار میں جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس سب کچھ وسائل تھے، سواریاں میسر تھیں، اور میں جا سکتا تھا، بس تال مٹول میں کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا، اس میں تاخیر ہو گئی۔ یعنی غفلت سے بھی کبھی کبھی انسان کی سخت پکڑ ہو جاتی، انسان مخلص ہے، سچا ہے، لیکن غفلت ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف سے تقریباً 50 دن تک ان لوگوں کے بائیکاٹ کا اور سماجی طور پر ان سے رابطے ختم کر دینے کا حکم دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اس شان سے قبول فرمائی کہ وحی کے ذریعے سے اعلان ہوا کہ ان لوگوں کو معاف کیا جا رہا، اور یہ سچے اور مخلص لوگ ہیں، ان کو ان میں شمار مت کرنا جن کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک سے کہا کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، تمہاری زندگی میں اس سے خوبصورت اور اس سے زیادہ بہترین کوئی دن نہیں آیا۔ حضرت کعب ابن مالک تو جھوم اٹھے جب توبے کا اعلان ہوا، تو وہ چاہتے تھے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جو کچھ بھی حضور نے مشورہ دیا اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کیا۔ پھر آگے یہ ذکر آیا کہ ضرور جہاد میں نکلنا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنا یہ اہم ذمہ داری ہے، لیکن سب کے سب لوگ نہ نکل جائیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھے اور تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ ایک ہوتا ہے دین حاصل، دین کا علم اور دین کا تھوڑا بہت فہم پیدا کرنا، اور ایک ہے تفقہ پیدا کرنا۔ تفقہ کے معنی ہوتے ہیں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا اور اس کی تمام تر تفصیلات سے واقف ہونے کی کوشش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، شریعت کے مزاج کی واقفیت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ گمراہی اور ہدایت کی باتوں میں آسانی سے فرق کر سکتے ہیں، پھر وہ کسی جال میں اور ٹریپ میں نہیں پڑتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لَفَقِیہٌ وَاحِدٌ
اشد علی الشیطان من الف عابد، ہزار عبادت کرنے والے ہوں لیکن ان کے پاس دین کی گہری سمجھ نہ ہو تو ان کے مقابلے میں شیطان پر وہ غالب نہیں آ سکتے، اور ایک فقیہ اگر دین کی سمجھ رکھنے والا ہوگا تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اور ہمیشہ سمجھ جائے گا کہ کہاں سے چور دروازہ نکال کر اس کو بہکانے کی اور اس کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی، اور حضور کو ان صفات سے یاد کیا گیا، اور اللہ نے اپنے جو اسماء حسنی ہیں اور صفات علیہ ہیں ان میں سے دو صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کے، رؤوف اور رحیم، بڑے مہربان اور بہت ہی ہمدرد اور رحم دل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے اللہ کے اسماء حسنی میں سے دو دو صفات استعمال نہیں ہوئی، اگرچہ اللہ کے لیے جب ان کا استعمال کیا جائے گا تو اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی رحمت اور اس کی کبریائی اور اس کی شفقتیں اپنے مخلوق پر ہوں گی۔ جب رسول کے لیے ذکر کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اس کا استعمال اور اس کا مطلب سمجھا جائے گا۔ اب اس کے بعد بالکل سورہ توبہ کے اخیر میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی رب عرش عظیم ہے۔ اسے پڑھنے کی صبح شام فجر بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کئی سورتوں کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم سورہ فاتحہ سے چلے تھے جو مکی سورہ ہے، پھر بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ 4 سورتیں ہیں جو مدنی صورتیں ہیں جن میں احکام وغیرہ زیادہ بیان کیے گئے، مسائل زیادہ بیان کیے گئے۔ پھر ایک سورہ آئی مکی سورہ جو انعام ہے، اور ایک ساتھ پوری کی پوری نازل ہوئی جس میں توحید، رسالت اور آخرت جیسے کہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا، تفصیل سے اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں بھی انبیاء کے قصے اور جنت جہنم وغیرہ کا تذکرہ اور تخلیق آدم اور ان کے فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس قسم کی چیزیں ذکر کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سورتوں میں پھر احکام ذکر کیے، انفال اور توبہ میں، اور یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ اس وقت کی ہیں کہ جب اسلام اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، اور جب صرف اسلام محدود نہیں ہے تجارت میں اور کاروبار میں اور گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، بلکہ اسلام سیاسی میدانوں میں بھی لیڈ کر رہا ہے اور بہت آگے نکل چکا ہے، اور اس وقت جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہیں، ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر کیا گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع الی اللہ اور آخرت کی یاد اور رسول اللہ سے محبت پھر اس طرف لایا۔ یہی دین کی شان ہے اور اس کی عظمت ہے کہ یہاں نہ صرف دنیا ہے نہ صرف دین ہے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے پہلو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور بار بار اپنے فکر آخرت کو اور دین سے اپنے تعلق کو، اللہ سے اپنے تعلق کو جانچنا ہوتا ہے، اس کا امتحان کرنا ہوتا ہے۔ تو سورہ یونس میں اس سورہ کو یونس کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا صرف وہ حصہ ذکر ہوا کہ جس میں ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا گیا تھا، اور ابھی تفصیلات ہیں جو سورہ انبیاء میں ہیں اور سورہ صافات میں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا میں بھیجا تھا۔ نینوا عراق کے علاقے میں تھا، اور موصل کا علاقہ بھی وہیں قریب تھا، اور موصل میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہی کو دوسری سورہ میں ذُنُّون کہا گیا اور صاحب الحوت کہا گیا، مچھلی والے، سورہ قلم میں صاحب الحوت کہا گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے خاص تذکرے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس، لیکن اس سورہ کا جو عام مفہوم ہے وہ توحید اور رسالت اور آخرت ہے۔ جو مکی صورتوں کا جو عام تھیم ہے اور اس کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں عام طریقے سے، جس میں قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا، اللہ کے عرش و کرسی کا تذکرہ کیا گیا، سورج اور چاند کا تذکرہ کیا گیا، پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے جس میں ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جب جنت میں جائیں گے تو آپس میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں کی جو پکار ہوگی اور وہاں کی باتیں ہوں گی وہ سبحانک اللہم ہوگی کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام،
اور وہاں بھی آپس میں جو گریٹنگ ہوگی وہ سلام ہوگا۔ تو جنت میں جو سلام ہوگا وہی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اہل جنت کو ہمیشہ سلام کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، ان کو ایمان نہیں لانا تھا کہ کوئی اور قرآن لے آئے، ائتی بقرآن غیر ھذا وبدل، یا قرآن کو آپ بدل دے۔ آپ نے فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا۔ پھر دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، جیسے آسمان سے برسنے والا پانی ہوتا ہے اور اس سے کچھ زمین کے پودے مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے اور لہلہاتے ہوئے شاداب باغات بھی ویران ہو جاتے ہیں اور اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی انسانی زندگی کی مثال ہے کہ یہاں عروج بھی ہے، زوال بھی ہے۔ یہاں اللہ نے کامیابی بھی رکھی ہے، ناکامی بھی رکھی ہے، اور انسان کو بچپن میں کمزور بنایا، پھر جوانی کی طاقت عطا کی، اور پھر ادھیڑ عمر سے گزرتے ہوئے پھر ضعیفی کی عمر میں پہنچا کر انسان کو احساس دلایا کہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بہت کچھ تم نے جمع کیا ہوگا، لیکن تمہاری عمر شاید وفا نہ کرے اور سب کچھ تمہارے ہاتھ ہمیشہ نہ رہے، کسی اور کے کام آنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں وعدہ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے بھی نیکیاں کی ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ حسنہ کے معنی جنت، اور جنت کی نعمت ہے وزیادہ، اور ایک چیز مزید ہے، اور وہ مزید جیسے سورہ قاف میں بھی ابھی تلاوت عشاء میں کی گئی، ولدینا مزید، ہمارے پاس ایک اضافی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو دیکھ پاؤ گے بالکل اسی طرح کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اس میں دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور آپس میں کسی کو ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں پڑتا، اتنا نمایاں چاند ہوتا ہے۔ اس طرح سے تم اللہ رب العزت کو واضح طور پر دیکھ پاؤ گے۔ اور فرمایا گیا کہ جنت میں کوئی چہرے پر سیاہی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں جو اہل جہنم ہوں گے ان کے چہرے پر کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، جیسے رات کے اندھیرے ٹکڑے ان کے چہروں پر لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کو ناکامی سے دوچار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ پھر کفار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں، معاملات کو کون حل کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ اور قرآن اگر تم اس جیسی کتاب لا سکتے ہو، ایک سورہ لا کر دکھا دو ایسی، پھر یہ چیلنج پیش کیا گیا۔ پھر آگے چل کر اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوا، اور ان کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی پہچان پھر یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، مستقبل کے بارے میں سوچ کر یہ ڈرتے نہیں ہیں، اور نہ ماضی کے بارے میں سوچ کر یہ غم اٹھاتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا تو یہ ہوتا۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے سمجھتے ہیں اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی تقدیر کو، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، اس ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں کی اور اولیاء اللہ کی پہچان ہے، ایمان اور تقوی، اتباع سنت۔ سنت کے راستے پر اور شریعت کے راستے پر جو لوگ ہوں گے وہی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ورنہ جتنا بھی مجاہدہ کریں اور طرح طرح کی کرامتیں دکھائیں، لیکن اگر وہ نمازیں چھوڑ رہے ہوں اور وہ دین اور شریعت سے دور ہوں، اور اسے صرف طریقت کا نام دے دے کہ طریقت میں یہ سب نہیں ہے، جو عام احکام ہے یہ دوسروں کے لیے ہے، یہ گمراہی کی بات۔ اللہ کے جو نیک بندے اور حقیقت میں اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا، اور سلسلے میں فرعون کے ڈبو دینے کا ذکر آیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب بالکل ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اسی رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا الآن
وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اب اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے، فساد مچاتے رہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے اور جان حلق میں اٹک نہ جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن جب عذاب سے دوچار کر دیا جائے، عذاب آ جائے یا موت آ جائے بالکل، اس کے بعد پھر توبے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قوم یونس کا ذکر کیا کہ ان کے مقابلے میں جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت یونس نے بتا دیا تھا کہ دیکھو عذاب آ سکتا ہے، لیکن ان کو لگا کہ ابھی وقت ہے اور ابھی اس میں کافی تاخیر ہے، اور انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، تو اچانک اللہ کے عذاب کے آثار ظاہر ہوئے۔ مفسرین نے لکھا اگر عذاب آ جاتا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، صرف عذاب کے آثار، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی تھی، وہ اللہ کی توفیق سے سمجھ گئے کہ بہت بڑی آزمائش میں ہم پڑنے والے ہیں۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر نکل گئے، ماؤں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا گیا، اور وہ زار و قطار روتے ہوئے نکل گئے، جس کا جو حق تھا اس کو واپس کرنے لگے، اور ایک اینٹ بھی اگر اپنی دیوار میں لگا لی تھی تو اس کو نکال کر پھینکنے لگے کہ کوئی بھی حق ہمارے اوپر کسی کا نہ رہ جائے۔ اور اس طرح آوازاری اور گریہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نکلے کہ اللہ نے ان کے اوپر سے آتا ہوا عذاب ٹال دیا اور ان کو توبے کی توفیق دی اور ایمان کی توفیق دی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی کہ اسے اس کا ایمان لانا فائدہ پہنچاتا سوائے قوم یونس کے، کہ اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر وہ سنبھل گئے اور ڈر گئے، سہم گئے، اور فوراً اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کی۔ اور اسی طرح اخیر میں پھر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسے ہمیشہ خیر و شر کو اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے، جو مصیبتیں ہیں ان کو بھی، جو نعمتیں ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح سے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔